عام معاشرے کے اندر، ہمارے معاشرے کے اندر بھی اور اسلام سے پہلے بھی یہ بات چل رہی تھی کہ جب بچہ پیدا ہوتا تھا تو بچے کے پیدائش کو خوشی سمجھی جاتی اور اسے نعمت کا دن سمجھا جاتا. پھر اسی خوشی کے دن کے اندر کوئی چیز بانٹی جاتی یا کوئی بکری وغیرہ ذبح کر کے اس کا عقیقہ کیا جاتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو بڑا پسند فرمایا اور آپ نے بھی عقیقے کی رسم کو جاری فرما دیا کہ عقیقہ کرنا یہ ٹھیک ہے. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے اندر فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر ہم یہ کرتے تھے کہ جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو ہم ایک بکری ذبح کرتے. جب اس کا خون نکلتا اس کے خون کو ہم بچے کے سر کے اوپر مل دیا کرتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتلایا کہ تم بچے کے لیے 7ویں دن عقیقہ کرو، اس کے لیے بکری ذبح کرو اور اس کے سر کو مونڈ کر اس پر تم زعفران لگایا کرو. اسی طرح حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اسی طرح فرماتی ہیں. چنانچہ صحیح ابن حبان رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اپنے صحیحین کے اندر ذکر کیا ہے کہ ہم عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ بچوں کے عقیقہ کرتے تھے اور روئی کا ایک پھایا وہ اس کے بکری کے خون سے لگا کر اس کے سر کو رنگ دیا کرتے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسا نہ کیا کرو، اس کی جگہ پہ خلوق ایک خوشبو تھی جو زعفران سے بنتی تھی، فرمایا کہ یہ لگا دیا کرو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کی رسم کو تو جاری فرمایا، لیکن عقیقے کے اندر جو غلط رسمیں تھیں ان کو ہٹا دیا. غلط رسم یہی تھی کہ لوگ جانوروں کو ذبح کرتے اس کا خون بچوں کے سر کو مل دیا کرتے تھے. آج بھی ہمارے زمانے کے اندر اس طرح کرتے ہیں. تو یہ جاہلیت کی رسم ہے، اسلام کی رسم نہیں ہے. اسلام نے خوشبو لگانے کا حکم دیا ہے کہ سر بچے کا مونڈ دیا جائے اور اسی کے اوپر خوشبو لگا دی جائے. اور پھر اس دین اسلام کے اندر زمانہ جاہلیت میں تو لوگ بیٹے کی زیادہ خوشی کرتے تھے، اسی کے اوپر ذبح کر لیا کرتے تھے بکری وغیرہ. جیسا کہ یہود کی عادت تھی کہ وہ بچوں کی خوشی تو کرتے تھے لیکن بچیوں کے لیے خوشی نہیں کرتے تھے. غالباً اسی وجہ سے ہوگا کہ ان کے ہاں ان کی بچیوں کی ناقدری ہوگی، اس وجہ سے اس طرح کرتے ہوں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیقے کرنے کا طریقہ بتلا دیا کہ آپ نے فرمایا کہ بچہ اگر پیدا ہو تو 2 بکریاں ذبح کر لیا کرو، بچی اگر پیدا ہو تو اس کی خوشی کے اندر 1 بکری ذبح کر دیا کرو. یہ چونکہ انسان کی ایک فطرتی فرق ہے، اسی فطرتی فرق کو دین اسلام نے برقرار رکھا کہ بچے کے لیے 2 بکریاں رکھ دی اور بچی کے لیے 1 بکری. چنانچہ حضرت کرز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت حضرت جامع ترمذی اور سنن نسائی کے اندر موجود ہے. اس کے اندر وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا بچے کی طرف سے 2 بکریاں ذبح کرو اور بچی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرو. اور بکری ذبح کرنے کے اندر بکرا اور بکری دونوں برابر ہیں. چاہے بکرا ہو 2 ذبح کرنی ہے تو 2 کر لو، چاہے بکریاں ہو 2 ذبح کرنی ہے تو 2 کر لو، 1 ذبح کرنی ہے 1 کر لو. اور اسی طرح عمر بن شعیب ابی عن جدہ کی روایت بھی ایک ہے سنن نسائی کے اندر. اس کے اندر یہ بات ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تمہیں یہ بات پسند ہے کہ تم بچے کے لیے قربانی کرنا چاہو تو پھر تمہیں چاہیے کہ اگر بچہ پیدا ہو تو اس کے لیے 2 بکریاں اور اگر بچی پیدا ہو تو اس کے لیے 1 بکری. تو دین اسلام نے یہ ہمیں عقیقہ کرنے کا طریقہ سکھایا کہ 7ویں دن عقیقہ کرو اور بچے کا سر مونڈ کے اس کے اوپر خوشبو لگاؤ. بچہ ہو تو 2 بکریاں ذبح کر لو، اگر بچی ہو تو 1 ذبح کر لو. یہ سارا عمل مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے. سارا عمل مستحب ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوتا، البتہ کرے گا تو یہ بہتر طریقہ ہے اور اس کو شریعت نے پسند فرمایا ہے. اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ عطا فرمائے.